ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الشیطان لا يخاف منك يا عمر وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في مقام آخر اسلم یا عمر اللہم اہدیہ وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في مقام آخر ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو، آج یکم محرم الحرام ہے اور 1447 ہجری کا آغاز ہے۔ ہم مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہے، اگرچہ شمسی سال بھی ہمارا ہی ہے کیونکہ اس کا تعلق ہے سورج کے ساتھ، اور ہجری سال کا تعلق ہے چاند کے ساتھ۔ تو ہم مسلمانوں کو، ہمارے جو جٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں دیہاتوں میں رہنے والے، ان کو وہ یاد ہوتے ہیں کہ یہ سامان ہے جی، یہ اسو ہیں جی، یہ کتو ہیں جی، اور جو پڑھے لکھے حضرات ہیں انگلش والے، انہیں جنوری اور فروری اور وہ چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ تو اسلامی سال کا خیال بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا سال جو آغاز ہوتا ہے سال کا، وہ کس سے ہوتا ہے؟ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اور آج یکم محرم الحرام ہے، جمعہ کا دن ہے، اور آج کے دن ایک بڑا ہی عظیم واقعہ جس نے عالم اسلام کی پوری عمارت کو ہلا کے رکھ دیا وہ پیش آیا۔ وہ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے ساتھی ہیں، اور جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ آج کے دن ان کا یوم شہادت ہے۔ یکم محرم الحرام کو ان کا کیا ہے؟ یوم شہادت ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے خود اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رب سے مانگ کے لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بعض روایات میں ہے سوموار کا دن تھا اور بعض میں ہے جمعرات کا دن تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا دعا کی؟ ذرا غور کیجیے گا ان الفاظ پہ۔ دعا حضور نے یہ کی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت نصیب فرما، اے اللہ اسلام کو عزت نصیب فرما، بحب الرجلین الیک، دو بندوں میں سے جو سب سے زیادہ تجھے پیارا ہے نا، اللہ حضور یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ دو بندوں میں سے سب سے زیادہ جو تجھے پسند ہے اس کے ساتھ اسلام کو کیا عطا فرما؟ عزت عطا فرما، اعز الاسلام، عزت عطا فرما۔ وہ دو بندے کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عمر بن الخطاب، یا تو عمر بن خطاب سے، او بعمر بن ہشام، یا عمر بن ہشام، یعنی ابو جہل کا نام تھا عمر بن ہشام۔ فرمایا یا اس کے ساتھ یا عمر بن خطاب کے ساتھ، یا اللہ اسلام کو عزت نصیب فرما۔ اب دعا ہو حضور کی اور رب قبول نہ فرمائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جیسے ہی حضور نے دعا کی، ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کایا پلٹنا شروع ہو گئی۔ کیسے شروع ہو گئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مجموع الزوائد میں یہ روایت ہے، اور اس الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے چلے، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا،
اور میں حضور کے پیچھے چلا. حضور جا رہے تھے حرم پاک کی طرف, حرم مکہ میں. جب میں حضور کے پیچھے گیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کر دی. کیا کر دیا؟ نماز شروع کر دی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی نا اور تلاوت کی تو قرآن تو ہے ہی اثر والا, قرآن تو ہے ہی اثر والا. قرآن دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے, اور اگر پڑھنے والا حبیب خدا ہو تو پھر تو دل کی دنیا فوراً پلٹ جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نشست سنبھال لی. میں کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر حضور کا کلام سننے لگا. اس نے میرے دل پہ اثر کرنا شروع کر دیا. حضور حرم پاک میں نماز پڑھ رہے ہیں, حضور نے سورہ حاقہ شروع کر دی. کیا کر دی؟ سورہ حاقہ. الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. قسم ہے وہ کھڑکھڑانے والی, پھر قسم ہے اس کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت کی. وما ادراک ملحاقہ, اور آپ کو کیا خبر یہ حاقہ کیا ہے. جب وہ اس حسن ترتیب, چونکہ حضرت عمر فاروق بھی عربی تھے, عربی کو سمجھتے تھے, فرمایا جیسے ہی میں نے اس حسن ترتیب کو ملاحظہ کیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو حضور پڑھ رہے ہیں یہ تو شاعر کا کلام لگتا ہے. یہ کیا لگتا ہے؟ شاعر کا کلام لگتا ہے. یہ تو شاعری کی طرح ہے, کیونکہ آخر میں اس کی سجا اور بناوٹ وہ ملی جلی تھی. جب میرے دل میں یہ خیال آیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پڑھا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. فرمایا یہ تو کریم رسول ہے, یہ اس کا فرمان ہے, یہ حضرت جبرائیل کا اتارا ہوا ہے. وما هو بقول شاعر, یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون, تسی بہت کم ایمان لے کے آتے ہو, آپ بہت کم ایمان لے کے آتے ہو. تو فوراً میرے دل میں, حضرت عمر فرماتے ہیں ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا, فرماتے ہیں فوراً میرے دل میں یہ خیال گیا اگر شاعر کا کلام نہیں ہے تو کاہن کا کلام ہے. کاہن اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بتاتا ہے. فرمایا یہ کاہن کا کلام ہے. جب میرے دل میں یہ گیا نا کہ یہ کاہن کا کلام ہے تو فوراً حضور نے یہ آیت پڑھی ولا بقول کاہن, یہ کاہن کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تتذکرون, تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین, یہ تو سارے جہانوں کے رب کی جانب سے اتارا گیا کلام ہے, یہ رب کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے. جب حضور نے یہ پڑھا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری دل کی دنیا پلٹی اور ایسی پلٹی فوقع الاسلام فی قلبی, فرمایا اسلام میرے دل میں متمکن اور پختہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ متمکن. اور اصل میں تو پیچھے دعائے رسول تھی. پیچھے کیا تھی؟ دعائے رسول تھی. حضور نے دعا مانگی تھی یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما. فرماتے ہیں دوسرے دن میں گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, معاذ اللہ میرا ارادہ اور تھا, حضور کو شہید کرنے کا ارادہ تھا. راستے میں مجھے ایک صحابی ملے نعیم, وہ کہتے ہیں کدھر عمر کدھر ارادہ ہے؟ تو میں کہنے لگا میں حضور کی طرف جا رہا ہوں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کی خبر لیجیے. تو میں نے پوچھا گھر میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ کی بہن اور بہنوئی انہوں نے تو اسلام قبول کر لی ہے. کیا کر لیا ہے؟ اسلام قبول کر لیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں ادھر سے ہی واپس پلٹا. میں جب واپس آ رہا تھا نا تو میرے دل میں بڑا غصہ تھا کہ میری بہن نے کیا کر لیا ہے؟ اسلام قبول کر لیا ہے, میرے بہنوئی نے اسلام قبول کر لی ہے. جب میں واپس آیا دروازہ کھٹکھٹایا. حضور کی یہ عادت تھی کہ جو بندہ نئے اسلام قبول کرتا تھا اس کی قوت کے لیے 7 بندے اس کے ساتھ کر دیتے تھے. تو میرا بہنوئی تھے, ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بندے کر دیے اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے. گھر کے اندر کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن. جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بہن نے پوچھا کون؟ میں نے کہا ابن الخطاب, خطاب کا بیٹا عمر. خطاب کا بیٹا عمر بڑا لمبا قد تھا, بڑے بہادر تھے. فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے نام لیا نا تو جو 2 بندے صحابہ حضور نے ساتھ لگائے تھے وہ چھپ گئے. وہ کیا ہو گئے؟ چھپ گئے. میں جیسے ہی اندر گیا میں نے اپنی بہن کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا.
مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان کے سر سے خون نکل آیا۔ تو وہ بھی بہن عمر کی تھی۔ بہن کیا تھی؟ عمر کی۔ عمر اگر بہادر تھا تو بہن بھی تو بہادر تھی نا۔ تو وہ کہنے لگی ما كنت فاعلا فافعل فقد اسلمت، اے عمر جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اور کلمہ پڑھ لے، چھوٹا سبا نہیں، جو کرنا چاہے وہ کر لے، لیکن جو اب کلمہ اندر چلا گیا ہے وہ باہر آ سکتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، قرآن کا صحیفہ پڑا ہوا تھا، میں نے کہا یہ مجھے پکڑاؤ میں پڑھوں۔ جب بہن کا چہرہ دیکھا، زخمی چہرہ، تو دل نرم ہو گیا، یہ میں پڑھوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، غسل وغیرہ نہیں کیا۔ لا یمسہ الا المطہرون، نیک لوگ اسے کیا کرتے ہیں؟ پاکیزہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اصرار کرتا رہا حتیٰ کہ میری بہن نے وہ نسخہ مجھے پکڑا دیا۔ جیسے ہی مجھے پکڑایا تو میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں نے اللہ کی یہ صفات پڑھی، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، فرمایا فقد ذعرت، میرے اوپر دہشت طاری ہو گئی، میرے اوپر رب کا روب طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے پڑھا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، جب میں نے یہ آیت پڑھی نا، پھر میرے اوپر دہشت کیا ہو گئی؟ طاری ہو گئی۔ میں آگے پڑھنے لگا تو قرآن میں حکم آیا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ کے اور اس کے رسول پہ کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ۔ اور جب میں نے یہ قرآن کا حکم پڑھا، میں کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب میرے منہ سے یہ نکلا نا تو جو 2 صحابی چھپ گئے تھے فوراً نکل آئے، خوش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے اور کہنے لگے مبارک ہو یا عمر، اے عمر مبارک ہو، اللہ نے اسلام عطا کر دیا۔ تو میں نے پوچھا مجھے بتاؤ میرے کملی والے، میرے غریب نواز کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا حضور دار ارقم میں موجود ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار بھی نہیں اتاری، ایسے ہی گلے میں لٹکائی ہوئی ہے، پہلے کسی اور ارادے سے جا رہے تھے۔ تو گئے، جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں موجود تھے وہاں جا کے دروازے پہ دستک دی۔ صحابہ نے جب دروازے کی اس سوراخ میں سے دیکھا نا تو حضور کو آ کے بتایا حضور بار عمر کھڑے ہیں، تلوار گلے میں ہے، تلوار گلے میں ہے۔ تو اندر حضور کے چچا بھی موجود تھے، حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اسد اللہ و رسولہ۔ وہ کہنے لگے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھول دو، اگر عمر صحیح ارادے سے آیا ہے تو مرحبا، اگر صحیح ارادے سے نہیں آیا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر جدا کر دیں گے۔ اس کا سر کیا کر دیں گے؟ وہ بھی تو صحابہ تھے، کیا تھے؟ صحابہ تھے۔ اب جیسے دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 صحابہ نے پکڑا، انہیں نہیں پتا تھا عمر کے دل کی دنیا کیا ہو چکی ہے، بدل چکی ہے۔ 2 صحابہ نے پکڑا، ایک نے ادھر سے ایک نے ادھر سے، اور لے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ جب بیٹھ گئے حضور کے سامنے، حضور نے فرمایا چھوڑ دیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ چھوڑ دیں۔ جب حضرت عمر کو چھوڑ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کا دامن پکڑا اور ہلایا اور کہا اسلم یا عمر، اے عمر اسلام قبول کر لے، اے عمر اسلام قبول کر لے۔ ساتھ ہی اسی وقت حضور نے دعا کی اللہم اہدہ، اے اللہ اس کو ہدایت عطا کر دے، اے اللہ اس کو ہدایت عطا کر دے۔ فرمایا جیسے ہی میں نے حضور نے یہ کہا نا تو میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ جب میرے زبان سے یہ نکلا فرمایا صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ تکبیر بلند کیا اور اتنی بلند آواز سے بلند کیا، فرمایا کعبے کی گلیاں گونج اٹھی، کعبے کی گلیاں، مکہ کی گلیاں گونج اٹھی اس قدر بلند آواز سے۔ فوراً جبرائیل آ گئے، فوراً جبرائیل آ گئے اور کہنے لگے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے عمر کو سلام دیجئے، عمر کو سلام دیجئے اور انہیں یہ خوشخبری دیجئے جو اسلام عمر نے قبول کیا ہے، اہل زمین میں خوشیاں منا رہے، ہم آسمان والے میں خوشیاں منا رہے، چونکہ بڑے جری تھے اور حضور نے دعا کی تھی اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم خانہ کعبہ میں ظاہر جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضور سے سوال کیا حضور ہمیں یہ بتائیں ہم حق پہ نہیں ہیں، ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر ہم حق پہ ہیں، ہمارا دین حق اور سچ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر حق اور سچ ہے تو آج ہم ادھر نماز نہیں پڑھیں گے، ہم جا کر سین کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ کدھر پڑھیں گے؟ سین کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر حالات ایسے نہیں ہیں، باہر ہر طرف دشمن ہے۔ فرمایا نہیں حضور سین کعبہ میں جائیں گے۔ اب صحابہ جا رہے ہیں کس شان سے؟ صحابہ کے آگے آگے امیر حمزہ ہیں، بیچ میں وہ غریب صحابہ اور پیچھے عمر ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، اور عمر کہہ رہے ہیں عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے کوئی مائی کا لال تو سامنے آئے ہمیں نماز پڑھنے سے روکے، ہمیں نماز پڑھنے سے روکے۔ یہ عمر ہے، ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کو اٹھان عطا کی ہے، اسلام کو عزت عطا کی ہے، کیونکہ حضور نے دعا کی تھی یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو کیا نصیب فرما؟ عزت نصیب فرما۔ اور یہ اس قدر عزت اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی عطا فرمائی، اور حضور نے فرمایا هو الفاروق، عمر کیا ہے؟ فاروق ہے۔ فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، اللہ ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق فرما دیتا ہے، حق اور باطل میں کیا کر دیتا ہے؟ فرق فرما دیتا ہے۔ اور پہلے دن یہ شان حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس دن جس دن عمر نے اسلام قبول کیا ہمیں احساس ہوا کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں، ہمارا بھی کوئی وجود ہے۔ اور اس وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، یہ تو پہلے دن اللہ نے عزت عطا کی، جب خلیفہ بنے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کا وصال ہوا نا تو اس وقت اسلام پھیل چکا تھا 9 لاکھ مربع میل پہ۔ کتنا پھیل چکا تھا اسلام؟ 9 لاکھ۔ یہ یاد رکھیے گا پاکستان کا رقبہ، پورے ہمارے ملک کا رقبہ یہ 7.25 لاکھ مربع میل ہے، اور جب حضور کا وصال ہوا تو اسلام کتنا پھیل چکا تھا؟ 9 لاکھ مربع میل۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رہے 2 سال، تو آپ کے دور خلافت میں 2 لاکھ مربع میل ساتھ اور ملا، کتنا ہو گیا؟ 9 اور 2 11 لاکھ مربع میل۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کی اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت ایک روایت یہ ہے 22 لاکھ مربع میل اور ایک ہے 24 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ چکا تھا، اسلام پہنچ چکا تھا، گویا 3 پاکستان اس کے پیٹ کے اندر تھے، اس کے پیٹ کے اندر تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں اللہ نے اسلام کو اٹھان عطا کی ہے، اسلام کو عزتیں عطا کی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی باتیں کی ہیں حضور کے اکثر وعدوں کو پورا کیا گیا عمر فاروق کی خلافت میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ جب غزوہ خندق ہوا نا 5 ہجری میں، غزوہ خندق ہوا جب سارے کافر مدینے میں حملہ آور ہوئے تو حضور نے کیا کیا؟ ایک خندق کھود دی، ایک گڑھا کھود دیا، اور وہ گڑھا گہرا تھا، لمبا تھا، اور مدینہ کی پتھریلی زمین تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بھوک اتنی تھی کہ پیٹ پہ کیا باندھے ہوئے تھے؟ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے ایک باندھا ہوا تھا، حضور نے 2 باندھے ہوئے تھے، اور میں ایک چٹان آ گئی ہم سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، ہم نے حضور کو بلایا، حضور نے کدال لی اور کدال لے کر آپ نے ضرب لگائی، جب پہلی ضرب لگائی نا تو حضور نے خوشخبری دی فتحت لی الشام، میرے لیے شام فتح کر دیا گیا۔ شام کیا کر دیا گیا؟ فتح۔ ابھی تک حالت یہ ہے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ کیا باندھے ہوئے ہیں؟ پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن زبان سے خوشخبریاں کیا سنا رہے ہیں؟ میرے لیے شام فتح کر دیا گیا۔ آج جس طرح امریکہ سپر پاور ہے، اس وقت ایران اور روم 2 کیا تھی؟
سپر پاور سی. حضور نے دوسری ضرب لگائی اور فرمایا میرے لیے ایران فتح کر دیا گیا. حضور نے تیسری ضرب لگائی تو حضور نے فرمایا میرے لیے روم فتح کر دیا گیا. سپر پاور میرے لیے کیا کر دی گئی؟ فتح. اور وہ کس کے دور حکومت میں فتح ہوئی؟ کس کے دور خلافت میں فتح ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت. یعنی حضور کے کیے ہوئے وعدے عمر پورے کر رہا ہے. عمر کیا کر رہے ہیں؟ پورے کر رہے ہیں. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ کفار نے حضور کو ڈھونڈنے کے لیے انعام رکھا ہوا تھا. 100 اونٹ کیا رکھے ہوئے تھے؟ انعام رکھے ہوئے تھے. جو حضور کو ڈھونڈ لائے اسے یہ انعام دیا جائے گا. سراقہ بن مالک پیچھے سے گھوڑا دوڑا کر حضور کے قریب پہنچ گیا. حضور نے زمین کو حکم دیا اس کے گھوڑے کو نگل لے, اس کے گھوڑے کو اپنے اندر لے لے. اس کے گھوڑے کی ٹانگیں اس پتھریلی زمین میں کیا ہو گئی؟ دھس گئی. تو وہ سراقہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھوڑے کو اور زمین کو حکم دیجئے یہ کھل جائے, میرا گھوڑا باہر آ جائے, میں کسی کو آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا, کسی کو آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا. تو جب گھوڑا باہر آیا نا تو سراقہ پیچھے جانے لگے تو حضور نے خوشخبری دی. حضور نے فرمایا سراقہ وہ کیا عالم ہوگا, وہ کیا وقت ہوگا, تیرے ہاتھ میں کسرا ایران کے کنگن ہوں گے, کسرا ایران کے سونے کے کنگن ہوں گے. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سخت بیمار ہو گئے. لوگوں نے سمجھا کہ یہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے. لوگوں نے کہا اے سراقہ تیرا آخری, انہوں نے کہا نہیں, صحابہ کا ایمان بڑا پختہ تھا, انہوں نے کہا نہیں, مجھے حضور نے خوشخبری دی ہوئی ہے تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن آئیں گے, جب تک وہ میری کلائی میں نہیں آ جاتے مجھے موت نہیں آ سکتی, مجھے موت نہیں آ سکتی. یہ صحابہ کا پختہ ایمان تھا. اور یہ حضور کی خوشخبری کب پوری ہوئی؟ سراقہ کے ہاتھ میں کنگن کب آئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا, مدائن سے خزانے آ رہے ہیں مسجد نبوی میں, مسجد نبوی کچا کھچ بھری ہوئی ہے, وہاں پہ سراقہ بھی موجود ہے, حضرت عمر موجود ہے. جیسے ہی وہ کنگن نکلے نا تو حضرت عمر فرمانے لگے آئینہ سراقہ, سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کھڑے ہو گئے, جلدی سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے آئے, فرمایا ہاتھ میں کنگن پہن لو, ہاتھ اس طرح کر دو, پتہ چلے جو حضور نے وعدہ کیا تھا عمر نے پورا کر دیا. عمر نے کیا کر دیا؟ پورا کر دیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ ایسے امام جلالت ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا, حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے, ان کے ہاتھ میں درہ تھا, زمین پہ مارا اور کہا اے زمین تھم جا, کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ دریائے نیل نہیں چلتا تھا مصر میں, عمر نے رکا لکھ کے بھیجا اے نیل چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چل. آج تک پھر نیل رکا نہیں, آج تک دریائے نیل رکا نہیں. اور ایک دن جمعے کا دن تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں منبر پہ موجود تھے اور آپ نے ایک لشکر بھیجا ہوا تھا نہامند میں, حضرت ساریہ کو ساتھ بھیجا ہوا تھا سپہ سالار بنا کر. اب حضرت ساریہ وہ میلوں دور تھا مقام, حضرت ساریہ وہاں سے پہاڑ پیچھے تھا, پہاڑ سے تھوڑا سا آگے جانے لگے اور دشمن نے چال چلی کہ ایک اسلامی لشکر آگے جا رہا ہے, ہم پیچھے سے کیا کر دیں گے؟ حملہ کر دیں گے. اور اس وقت حضرت عمر مدینہ میں, بات سنیے گا ذرا, حضرت عمر فاروق مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے منبر پہ. جیسے ہی ساریہ آگے جانے لگے نا اور دشمن کی یہ پلاننگ ہوئی ہم پیچھے سے حملہ کریں گے, حضرت عمر فاروق نے خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرمایا یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف لوٹو, پیچھے کی طرف لوٹو. حضرت ساریہ فرماتے ہیں میرے کانوں میں عمر کی آواز آئی, میں پیچھے ہو گیا, اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی, اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی. گویا ہوائیں بھی عمر کا پیغام لے کے جا رہی ہے, ہوائیں بھی عمر کا پیغام لے کے جا رہی ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ایک مہینے کے بعد لشکر آیا اور جیسے ہی لشکر آیا ہم نے پوچھا یہاں مدینے میں عجیب معاملہ پیش آیا, تو حضرت ساریہ نے فرمایا ہاں عمر کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا یا ساریہ الجبل, پہاڑ کی اوٹ لو,
پہاڑ کی اوٹ لو. میں نے پہاڑ کی اوٹ لی تو اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی. یہ وہ عمر ہے زمین جن کی حکم کو مانتی ہے. یہ وہ عمر ہے کہ ہوا جن کے حکم کو مانتی ہے. یہ وہ عمر ہے کہ دریا جن کے حکم پہ چل پڑتا ہے. دریا جن کے حکم پہ چل پڑتا ہے. اور جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور لوگ رونے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی میت کے پاس لوگوں کا جمع غفیر ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر عبداللہ بن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. جب عبداللہ بن عباس نے حضور کے چچا کے بیٹے ہیں, جب پیچھے دیکھا نا تو کہا اے علی کیا بات ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ آج وہ شخصیت چلی گئی جن کے بارے میں میری یہ خواہش تھی کہ اگر میں اللہ سے ملوں نا میرے پاس ایسے اعمال ہوں جیسے عمر کے پاس ہیں. اور مجھے پتا تھا عمر جا کے اللہ تعالیٰ سے مل جائیں گے اور اپنے حبیب سے جا کے مل جائیں گے, ان کے پاس جا کے دفن ہوں گے. کیونکہ حضور علیہ السلام جب بھی بات کرتے تھے آپ فرماتے تھے جے تو انا و ابو بکر و عمر, دخل تو انا و ابو بکر و عمر, خرج تو انا و ابو بکر و عمر. حضور جب بھی نام لیتے تھے اپنا ساتھ ابو بکر اور عمر کا بھی نام لیتے تھے. میں ابو بکر اور عمر آئے, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر باہر گئے. اور جب آپ شہید ہوئے آپ نے حضرت عائشہ کی طرف اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا جا کے عائشہ سے پوچھو عمر آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے, آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے. حضرت عائشہ نے اجازت دے دی روتے روتے. اور حضرت عمر نے فرمایا شاید وہ ابھی میری وجاہت کی وجہ سے, میرے حیا کی وجہ سے وہ اجازت دے رہی ہوں. جب میری سانس نکل جائے نا تو میری چرپائی جا کر حجرے رسول کے سامنے رکھ دینا, پھر عائشہ سے اجازت طلب کر. پھر جا کے جب حضرت عائشہ سے اجازت طلب کی گئی تو حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں ایک انگریز آئٹم لکھتا ہے اگر دنیا میں ایک عمر اور ہوتا آج پوری دنیا میں ایک ہی مذہب اسلام ہوتا, ایک ہی مذہب اسلام ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے. رات کو کیا لگا رہے تھے؟ چکر لگا رہے تھے. ٹائم بھی ہو چکا ہے, بس آخری بات. آپ نے دیکھا ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو آپ نے پردے کے پیچھے سے پوچھا اس عورت سے کہ اے عورت بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے چولہے پہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بچے بھوک کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. اور میں ہانڈی میں کیا ہے؟ ورنہ پانی ہے, بچوں کو دلاسا دینے کے لیے رکھا ہے کہ بچے سمجھیں گے کوئی چیز پک رہی ہے, ایسی بہانے سو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ سو جائیں گے. پھر وہ عورت کہنے لگی جب قیامت کا دن ہوگا نا میں عمر سے حساب لوں گی, میں عمر سے حساب. حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے اے عورت عمر کا کیا قصور, اسے کیا پتا تیرے بچے بھوکے ہیں. وہ عورت کہنے لگی وہ ہمارا خلیفہ ہے, اسے ہمارا پتا نہیں ہے. حضرت عمر کی ہچکی بن گئی, فوراً گئے, سارا سامان ڈالا اور سامان ڈال کر کندھے پہ لادا. غلام کہتے ہیں مجھے اٹھوا دیں, فرمایا نہیں قیامت والے دن میں نے اپنا بوجھ آپ ہی اٹھانا ہے. گئے جا کے اور اس عورت کو کہا دیگچی لاؤ, اس میں پنیر ڈالا, شہد ڈالا, گھی ڈالا, اسے آگ پہ رکھا, پکانا شروع کر دیا اور خود لکڑیوں کو پھونکے مارنا شروع کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک لمبی تھی تو لکھا محدثین نے کہ داڑھی کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا, دھواں نکل رہا تھا. جب وہ پک گیا بچوں نے کھا لیا, بچے خوش ہو کے کھیلنے لگے, ہنسنے لگے. حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے اور کہتے تھے میں نے بچوں کو روتے دیکھا ہے, میری یہ تمنا تھی ان کو ہنستے بھی دیکھوں, ان کو ہنستے بھی دیکھوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی. جب آپ کا آخری وقت آیا نا, یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اللہ سے ڈر رہے ہیں, اللہ سے ڈر رہے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کرتے پھر بھی اللہ سے ڈرتے نہیں. جب آخری وقت آیا تو ایک شخص پاس بیٹھا تھا, وہ کہنے لگا عمر مبارک کو
پہلے جو لوگ اسلام قبول کیا جنہوں نے، ان میں آپ کا نام، حضور کی ساری زندگی تعین کی، حضور کی صحبت لی، پھر خلافت کی تو عدل کیا، اور جب موت آئی تو شہادت کی آئی۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں یہ سارا برابر ہو جائے، عمر کو نہ اجر ملے نہ سزا ملے، اس قدر اللہ کا خوف دل کے اندر ہے۔ فرمایا یہ سارا برابر ہو جائے، عمر اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی سزا سے بچ جائے۔ یہ صحابہ کا خوف الہی تھا جو ان کے دل میں تھا، اور صحابہ کا ذکر کرنا یہ عین عبادت ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں عمر کا ذکر اپنی مجالس میں کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عمر کا ذکر کیا کرو، جب عمر کا ذکر کرو گے تم عدل کا ذکر کرو گے، اور جب عدل کا ذکر کرو گے تو عدل میرے رب کی صفت ہے، میرے رب کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پاک باز نفوس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔